بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب قائد المرسلین سید النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد، معزز محترم ناظرین، سامعین، دینی و یقینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم رمضان المبارک کو وہ مقدس مہینہ شروع ہوا جو رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور جہنم سے گردنوں کی آزادی کا، بری ہونے کا اور آزاد ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مقدس ماہ میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے اور رحم دلی کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، برادرہوڈ کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ مقدس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان، فرقان اور قرآن، ماہ قرآن بھی فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ بخشش، رحمت، مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اس کے بندوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اور انعام جو ہوتا ہے وہ بیش قیمت، بہت، اس کے قیمت کیا ہے؟ قیمت کا تعین کسی بھی ریوارڈ اور ایوارڈ کا ہمیشہ ایوارڈ دینے والے، انعام دینے والے کی ذات سے ہوتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کا تعین ہو۔ انعام دینے والا جب خالق کائنات جل وعلا ہے تو اس نے جو انعام اپنے بندوں پر فرمایا تو اس انعام کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کے دینے والا کون ہے؟ رب جل وعلا۔
اس نے انعام عطا فرمایا، اور انعام کی قدر و قیمت کا اندازہ جسے انعام ملا ہو اس کے رویے سے ہی ہوتا ہے کہ دیکھیے انعام دینے والے کی ذات اقدس سے بڑی ذات ایک مومن اور مسلمان کے لیے اور کوئی نہیں ہے، اور حقیقت میں ہے بھی کوئی نہیں۔ تو وہ جسے انعام قرار دے گا اس انعام کے برابر بھی کوئی چیز عزت والی نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے اس انعام کی قدر کرنے سے ہی معلوم ہوگا کہ ہم اس انعام کو کتنا بڑا انعام سمجھ رہے ہیں، ورنہ اخبارات میں، میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، ہر سطح پر رمضان 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 کرنے سے تو اس کی قدر تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ چلاتے جائیں ہم کہ رمضان رمضان رمضان، یہ اس کی قدر نہیں ہے۔ قدر یہ ہے کہ منعم نے جو نعمت فرمائی ہے، منعم حقیقی نے، اور جس طرح کا رب تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں حکم فرمایا ہے، اس کے احکام کے مطابق ہم اس پر عمل کریں تو اس کی قدر ہوتی، ورنہ بے قدری ہوتی۔ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میرے امتیوں کو، اللہ کے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے اور رمضان کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا رکھا ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے کہ یا اللہ اتنی رحمتیں جب تو نے اس میں رکھی ہیں تو پھر ایک مہینہ کیوں ہے، سارا سال ہی رمضان بنا دے۔ جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے اور اس کے اندر اللہ کی رضا کتنی ہے اور اللہ رب العزت جل وعلا اس کے ذریعے بندے پر کتنے احسانات فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کے وسوسے اور کھوٹ کو دور کر دیتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان جو ہے تازہ ہو جاتا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اور جہاد کے سفر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بار بار روزے کے افطار کی اجازت فرماتے کہ روزے نہ رکھے جائیں، سفر ہے اور جہاد پہ جا رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام روزہ رکھنے میں کوشش کرتے، منع کے باوجود کوشش کرتے، یعنی اجازت نبی علیہ السلام فرماتے اس کے باوجود روزہ رکھتے۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے سامنے روزے کی کیا حکمتیں، کیا فضائل بیان فرمائے ہیں کہ باوجود اجازت کے صحابہ کرام روزے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جہاد کے لیے سفر کرتے ہوئے رمضان میں نبی کریم علیہ السلام نے حکماً منع فرمایا، تب جا کے رکے۔ کئی صحابہ اکرام علیہ رضوان تو ایسے ہیں کہ جو سال بھر روزہ رکھتے تھے۔ تو اہل اسلام رمضان المبارک کی وہ مقدس ساعتیں، وہ رحمت کی گھڑیاں ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں،
کہ جس کی رحمتیں محدود نہیں ہیں، لامحدود ہیں۔ ہر نیکی ایسی ہے کہ جس کے لیے کہیں نہ کہیں بندے کو جانا پڑتا ہے۔ نماز ادا کرنے مسجد جائیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے کسی مستحق کے پاس جائیں گے، حج بیت اللہ کرنے ہمیں مکہ مکرمہ جانا پڑے گا۔ لیکن روزہ ایسا ہے کہ جو خود چل کے اللہ کے بندوں کے پاس آ جاتا ہے۔ گھر میں ہے تو گھر آ جائے گا، دشت و جبل میں آپ جہاں بھی ہیں رمضان آپ کے پاس چل کے آ جاتا ہے۔ اور ایک مومن کے لیے وہ نجات، وساوس، کھوٹ، ہر چیز کو دور کر دیتا ہے، ایک مومن کو مجلہ مصفح کر دیتا ہے، اس کا تزکیہ کر دیتا ہے۔ ایسی مقدس عبادت ہے جو ہمارے جلوہ فگن ہے اور جس کی روشنی سے ہم اپنے قلوب کو اور ذہن کو منور کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رمضان شریف قریب آتا تو شعبان کی آخری تاریخ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، تم پر وہ مبارک اور عظیم عظمت والا مہینہ جلوہ فگن ہے کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے عظمت میں، ثواب میں، رتبے میں بڑھ کر ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے دن کو رب تعالیٰ نے روزے کی عبادت فرض فرمائی اور اس کی رات کو قیام یعنی صلاۃ تراویح کے لیے، قیام اللیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ، جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے کہ جیسے رمضان کے غیر میں یعنی رمضان کے علاوہ اس نے فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے علاوہ اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے ہیں اور آگ سے خلاصی کا سبب وہ روزہ ہوگا، اور روزہ دار کی ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا، افطار کا مطلب پیٹ بھر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب اللہ تعالی جل شانہ اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کو ایک کھجور سے اس کا روزہ افطار کرائے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی مرحمت فرما دیتا۔ اور حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے اس کا پہلا عشرہ 10 دن رحمت ہے اور درمیانی حصہ اس کا عشرہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جس شخص نے اس مہینہ میں رمضان المبارک میں اپنے غلام سے، خادم سے یا اپنے ملازم سے کام کا بوجھ ہلکا کیا، بوجھ کم کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا اور اسے آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو رمضان المبارک کو پالے تو 4 چیزوں کی اس میں کثرت کیا کرو۔ ان میں 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ کلمہ طیبہ اس میں کثرت کے ساتھ پڑھو اور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی طلب مغفرت کرنا کثرت کے ساتھ۔ اور دوسری 2 چیزیں جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائیں گے اور ایسا حوض کوثر سے ایسا جام اس کو پلایا جائے گا کوثر کا کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق دلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی کہ احکام جو ہیں روزہ رمضان کے احکام اور قیام اللیل اس کا بیان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے فضائل کے سلسلہ میں مسائل شروع ہونے سے پہلے اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد ان دونوں احادیث مبارکہ سے مستنبط مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف میں 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، پہلی امتوں کو یہ نہیں ملی۔ پہلی چیز یہ ہے ان 5 میں سے کہ خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے داروں کے منہ کی بدبو، یعنی روزے دار کا جب معدہ خالی ہوتا ہے اور اس کی بھوک سے اس کے منہ کے اندر جو بخارات ہوا آتی ہے، اللہ تعالی کو روزے دار کے منہ کی بو اتنی پسند ہے
کہ اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو پسند ہے۔ اور تستغفر لهم الحیتان، جب تک روزے دار وقت افطار روزہ افطار نہیں کرتا اس وقت تک دریا کی تہ میں پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالی ہر روز روزے داروں کے لیے سجاتا ہے، آراستہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے، یعنی شب قدر جو ہے اس کی برکات الگ ہیں۔ جو رب تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے آخری عشرہ رمضان کی طاق راتوں میں جس کو چھپا رکھا ہے وہ الگ ہے، لیکن آخری رات اس سے مراد ہے رمضان المبارک کی آخری رات۔ آخری رات ایسی رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ماہ مقدس میں جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اتنے لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی آخری رات میں فرما دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں رمضان المبارک کی عبادات کے لیے طاعات کے لیے نہ صرف کھانے پینے اور خواہشات سے رکنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے اعضاء اپنے جوارح کے ساتھ اپنی نیات کے ساتھ اور سوائدہ قلب سے دل کی گہرائی سے ہمیں کاملاً متوجہ اللہ رجوع اللہ اور انابت اللہ کرنی، اور گزشتہ زندگی کی جتنی بھی ہمارے نسیان بھول خطا اور سہون یا عمدن جو بھی غلطیاں ہوں ان پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، ساتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کو اپنی رحمت و مغفرت سے اور عتق من النار سے منور فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا مستحق بناتا ہے۔ انہی دو احادیث مبارکہ کے فوائد انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ انہی احادیث مبارکہ کے بارے میں کچھ توضیحات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، خاص کر کے اس میں ایک حصہ جو ہم نے کل تلاوت کیا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ طویل حدیث جو کل پڑھی گئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ
اے سامعین، اے سننے والوں، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے، جو شہر عظیم یعنی بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو شہر عظیم فرما رہے ہیں، شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے۔ پھر مبارکن، برکت والا مہینہ ہے، اور پہلے آپ نے پورے ماہ کو عظیم فرمایا، برکت والا فرمایا، اب اس کی ایک خاص برکت کا ذکر فرما رہے ہیں، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اسی مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اپنی عظمت، اپنی قدر اور اپنی برکت کی وجہ سے اور کثرت ثواب کی وجہ سے، تو اس کے اعمال جو ہیں 1000 مہینوں میں جو عبادات اور اعمال کے ثواب ہو سکتے ہیں کہ اتنی طویل مدت تک اعمال کیے جائیں، وہ ایک رات کے اندر جو حضور نیت کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، وہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے اندر قابل توجہ کئی امور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بابرکت اور باعظمت مہینے کی شان بیان کرنے کے لیے شعبان المبارک، یعنی اس سے پہلے جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کے آخری دنوں میں ہی آپ لوگوں کو جمع فرماتے تھے۔ اسی سے یہ اہتمام دیکھیے کہ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے جب یہ سمجھاتے تھے اور اس کی عظمت بیان فرماتے تھے، اس کے فضائل بیان فرماتے، تو مقصد یہ تھا کہ ایک پل بھی، ایک لمحہ یعنی ایک سیکنڈ بھی رمضان المبارک کا غفلت میں نہ کسی کا گزرے، بلکہ وہ پہلے سے ہی آگاہ ہو جائیں، تاکہ جب ہی رمضان المبارک کی آمد ہو تو وہ سب اس پر کمر بستہ ہو جائیں اور کوئی بھی لمحہ غفلت میں نہ گزارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اس کی جو عظمت ہے اور اس کی برکت ہے تمام سارے مہینے کی، اس کو بیان فرمانے کے بعد اس کے چند امور جو ہے نا وہ الگ سے بھی ذکر فرمائے۔ اس کے اندر جو خاص طور پر اہل محبت، اہل اسلام اور اللہ اور رسول سے سچی محبت کرنے والے ان کے عاشقوں کے لیے ایک نقطے کی بات ہے جو آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے، ہم بطور نفل کے ادا کرتے ہیں، ایک نماز تطوع یعنی کہ ایک بھلائی کی نماز اور نوافل کی نماز بطریق سنت کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ادا فرماتے تھے واجب کیے بغیر۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ روزہ تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، لیکن تراویح یعنی قیام اللیل یہ ایک نافلہ عبادت ہے، اور چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قیام فرماتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور وہ بھی اس کو ہم یعنی قیام اللیل کے تطوع کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو سمجھنے والی چیز ہے اس حدیث پاک میں جو خاص ایک نقطہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ شہرن، یہ وہ مہینہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ نے بنایا یا کر دیا اس کے روزے کو، اس کے صیام کو
فریضہ بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا اس کے دن کے روزے کو، لیکن اس کے ساتھ ہی رسول پاک فرماتے ہیں وَقِيَامَ لَيْلَةٍ تَطَوُّعًا، اور اس کی رات کی عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت اور تقرب اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بندگی کے لیے اس کی رات کے قیام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے برکت کا باعث لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو خاص الفاظ مبارکہ ہے نا کہ جعل اللہ، تو کوئی سمجھے کہ یہ تو صرف نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ تھا یا صحابہ کرام کا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جعل اللہ صیامہ و قیامہ، یعنی دن کا روزہ اور رات کا قیام یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ البتہ اپنے بندوں پر اس نے کرم فرماتے ہوئے صیام کو فرض فرمایا اور قیام کو نفلی عبادت کے طور پر رکھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ بات کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ یہ دونوں کام، اس کا دن کا روزہ اور رات کا قیام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہی اس کو برکتیں عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا حکم فرما رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے روزے کو فرض کر دیا اور تراویح کو، قیام اللیل کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جب آپ کے لیے فرمایا تو نبی علیہ السلام کے عمل سے وہ امت کے لیے سنت ٹھہرا۔ اچھا، لیکن یہ بات اہل محبت کبھی نہ بھولیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو اپنی سنت بھی قرار دیا تو تاکیداً فرمایا، تاکیداً۔ لہذا اس کا کوئی بھی شخص اہل اسلام میں تراویح کے سنت ہونے کا منکر نہیں اور قیام اللیل کا منکر نہیں، الا رافضیوں کے، روافض جو ہے نا وہ تراویح کی سنت ہونے کے منکر ہیں۔ اہل سنت و جماعت میں کوئی بھی تراویح کے سنت ہونے کا منکر نہیں ہے، تمام ائمہ اکرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی عبادات کے بارے میں فرمایا کہ ایک نفل کا ثواب، اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے۔ رمضان المبارک میں ایک نفل کا ثواب کی ادائیگی کا ثواب دوسرے مہینوں میں فرائض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ جیسے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض اگر ادا کی جائیں تو جتنا ثواب ہے، رمضان المبارک میں فرض کی ادائیگی کا اتنا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمیں اس کی عبادات، صدقات، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ہم جو بھی نیکی کریں رمضان المبارک کے اندر، تو ظاہر ہے جب اس کا نفل فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہے، تو اس مہینے کے اندر اگر ہم صدقات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور جیسا کہ اس حدیث پاک میں تفصیل سے آیا کہ موانست کا اور ہمدردی کا اور غمخواری کا اور نرمی کا مہینہ ہے یہ، تو یہ تمام جو نیکیاں ہیں جو بندہ کرتا ہے تو اس کو کس قدر اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اور پھر اس ثواب کے پیش نظر رمضان المبارک جو ایک موسم بہار ہے نیکیوں کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو موسم بہار ہے نیکیوں کا۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں تو رحمت کی اور مغفرت کی ایک ہوائیں چلتی ہیں، اللہ، ہوائیں چلتی ہیں،
اور جب یہ موسم بہار ہے اور موسم بہار کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو وہ صرف باغ میں ہی پھول نہیں کھلاتی بلکہ وہ عام جگہ پہ بھی سبزہ اگا دیتی ہیں اور پھول اگاتے ہیں. اس طرح رمضان المبارک میں جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتا ہے، تو یہ چونکہ موسم بہار ہے نا، تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور بعض صوفیاء کرام نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ لوگوں کو عذاب دینا، عذاب دینے میں خوشی نہیں ہے باری تعالیٰ کو. کہ اگر وہ خوش ہوتا لوگوں کو عذاب دے کر تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ ان کے لیے رمضان نہ پیدا فرماتا. کیونکہ رمضان تو ایسا ہے کہ جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، توبہ کی قبولیت کا ذریعہ ہے، شفاعت کرتا ہے. اس کا روزہ بھی شفاعت کرتا ہے روزے دار کے لیے، اور جو قیام اللیل ہے وہ بھی شفاعت کرتا ہے. قرآن بھی اس کے حق میں شفاعت کرتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن سن رہا ہے. اور اس قدر رحمتیں ہیں. ان رحمتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے باری تعالیٰ عز اسمہ کسی کو عذاب دے کر خوش نہیں، اگر کچھ بھی وہ خیال کریں. اور ایک بزرگ نے تو یہاں تک لکھا، محدث نے، کہ اللہ رب العزت جل وعلا بندے کو یاد دلانے کے لیے شب برات، شب قدر، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، پھر آخری رات، لیلۃ الجائزہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے بنائی ہیں کہ جیسے کوئی شخص ایک سرپٹ گھوڑے پر سوار ہے اور سرپٹ دوڑا رہا ہے اس کو، تو دوڑتے 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 آگے اس کے سامنے کچھ ٹہنیاں آ جاتی ہیں درخت کی راستے کے اوپر، تو گھوڑے کو وہ لگام کس کے تھوڑا آہستہ کر لیتا ہے. یا جیسے آج کے زمانے میں ایک موٹر وے کے اوپر یا ڈیول کیریج وے کے اوپر، ٹھیک ہے جی، ایک جو ہائی وے کا محکمہ ہے، موٹر وے کا محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ایک جمپ بنا دیتا ہے سپیڈ کنٹرول کے لیے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اتنی سپیڈ میں جا رہے ہیں یہ اپنی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. اوور سپیڈ چلنا آپ کے لیے ڈینجر ہے. تو اس کو اس سپیڈ کا اس کی جان کی حفاظت کے لیے وہ ایک روڈ کے اوپر اس کو بریکر بنا دیتے جی، سپیڈ کم کر لو. ٹھیک ہے. باری عز اسمہ نے انسان کے لیے کہ اس کا جو نفس کا گھوڑا ہے وہ اتنی سپیڈ سے بغاوت میں جا رہا ہے یا گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو رب تعالیٰ نے شب برات کی، شب قدر کی، رمضان کی یہ بریکیں بنائی ہیں کہ تھوڑی دیر اپنی سپیڈ کو کم کر اور سوچ کہ تو کس طرح ہلاکت میں جا رہا ہے، اور کس طرح اگر تو اوور سپیڈ جا رہا ہے جان کھونے کا خطرہ ہے. اور اسی طرح اگر سرپٹ اپنے نفس کا گھوڑا تو دوڑا رہا ہے، اپنی خواہشات کا گھوڑا دوڑا رہا ہے، تو تیرے ایمان کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور کل تیرے لیے بہت برا وقت آنے والا ہے آخر میں. تو شب برات بھی ایک اس کی سپیڈ کنٹرول، نفس کے گھوڑے کی سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے اعمال صالحہ کے لیے رب تعالیٰ نے ایسا انڈیکیٹر رکھا ہے کہ کم از کم اس کو اشارہ ہو جائے کہ اتنی تیز مجھے اپنے نفس کے گھوڑے پر یا خواہشات کے گھوڑے پر چڑھ کر نہیں دوڑنا چاہیے، بلکہ شب برات سمجھاتی ہے خدا کی طرف رجوع کر، پلٹ خدا کی طرف، اور شب قدر سمجھاتی ہے خدا کی طرف پلٹ، رمضان سمجھاتا ہے پلٹ اپنے رب کی طرف، جمعہ کا دن سمجھاتا ہے پلٹ اپنے رب کی طرف، 5 وقت آذان اسے سمجھاتی ہے پلٹ اپنے رب کی طرف. تو یہ رب تعالیٰ نے نشانات قائم فرمائے ہیں، اور ان کا قائم فرمانا یہ بندوں پر ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ رب کی رحمت ہے. رب کی رحمت ہے کہ وہ بندوں کو متوجہ فرما رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو ہمیں
اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ یاد کرنے والے بندے، ہر وقت کے یاد کرنے والے، الذین هم فی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ کے نمازی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں اور روزے دار رہتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، سال بھر روزے رکھتے رہتے ہیں، 6 مہینے روزے رکھتے ہیں، کبھی خوش نصیب، ان کے لیے مزید رحمت ہے، برکت ہے، ٹھیک ہے، درجات کی بلندی ہے۔ لیکن غفلت میں جو پڑے رہتے ہیں ان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ ایک اس پر اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں ایک چینجنگ لا سکتے۔ بلکہ اگر وہ ابتدا سے رمضان المبارک میں ایک پورے جذبے اور ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو زندگی میں وہ ایک یو ٹرن لے سکتے ہیں کہ بالکل ہی اپنی سمجھ جو ہے اس کو درست کر سکتے ہیں۔ من قبلہ راس کردم برسمت کج کلاہ، اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ نے اس مقدس مہینے میں اتنی جو برکتیں رکھی ہیں تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہ برکات ایک تو اللہ کا انعام ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان برکتوں کا وسیلہ فرمایا۔ یہ شہر رمضان کو ہی اتنی برکتیں کیوں عطا فرمائیں گی؟ انزل فیہ القرآن، کیونکہ اس میں اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، اپنا کلام نازل فرمایا۔ شہر رمضان شہر قرآن ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رمضان شریف سے خاص محبت یہ ہے کہ اپنا کلام رمضان میں اتارا رب نے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یا اس میں پورے مہینے کو قرآن کے اترنے کا مہینہ کہا گیا۔ اور سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں قرآن اترا۔ اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا، یعنی پورا قرآن جو ہے، پورا رمضان قرآن پاک کے اترنے کا مہینہ ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن تو اترا، لیکن تورات، زبور، انجیل، صحف، پہلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں ہی نازل فرمائی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف رحمت فرمانے کا یہ خاص مہینہ ہے، کیونکہ ان کی بھلائی، ان کی نجات اور ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی رفعت، ان کی محبوبیت، ان کے قرب، ان کی ساری منزلوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ جب رجوع برحمت فرماتا ہے بندوں کی طرف کہ اس ذریعے سے بندے بلندی حاصل کر سکتے ہیں، تو رمضان میں ہی رجوع فرمایا۔ یعنی پہلی کتابیں بھی ان کو عطا فرمائی رمضان المبارک کے اندر، اور رمضان المبارک میں قرآن پاک اس آخری کتاب کا بھی نزول فرما۔ اچھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کے بارے میں مفسرین نے مختصراً یہ جملہ عرض کرتا ہوں، یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک لوح محفوظ سے، یعنی آسمان دنیا پر سارا کا سارا اسی ماہ میں نازل فرمایا، اور وہاں سے موقع کی مناسبت سے تھوڑا تھوڑا نجمن 23 سال کے عرصہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی ماہ کو، یعنی اس کی پہلی تاریخ کو یا 3 تاریخ کو عطا فرمائی، صحف ابراہیم و موسیٰ،
جیسے قرآن پاک میں آپ کے صحیفوں کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور رمضان شریف میں ملی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے، اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنا اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سے ثابت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سید الملائکہ ہر سال رمضان میں سارا قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے تھے، یعنی دور فرماتے تھے۔ دونوں اقوال کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ دور فرماتے، حضرت جبریل علیہ السلام پڑھتے اور نبی علیہ السلام سنتے، اور پھر نبی علیہ السلام پڑھتے اور جبریل علیہ السلام۔ اس کو آج تک حفاظ اور قراء کی زبان میں قرآن کا دور کہتے ہیں۔ اس لیے تلاوت قرآن شہر رمضان شہر قرآن ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا آپ کے سامنے پڑھنا، آپ کے جبریل علیہ السلام کے سامنے پڑھنا، اور محدثین کا یہ قول کرنا کہ رمضان المبارک میں حفاظ کا دور کرنا یہ مستحب ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جتنا بھی اہتمام ہو سکے رمضان المبارک میں تلاوت قرآن میں کوشش کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن پاک میں رمضان المبارک میں، اور بعض لوگ دعاؤں کی کوشش کرتے ہیں، اذکار کی کوشش کرتے ہیں، استغفار کی کوشش کرتے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان سب اذکار اوراد کے سے کلام اللہ کا پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جتنا بھی کوئی پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ مانگ لے اور اللہ عطا فرما دے، جی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو جنہوں نے کسی اور ذریعے سے، کسی ذکر سے، کسی ورد سے، کسی اور کلام سے جو کچھ اللہ سے پا لیا، اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کے کلام کی عبادت کرتا ہے، یعنی کلام کو ذریعہ عبادت بناتا ہے کہ کلام اللہ کے قرب کے لیے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب جن کو بخشش کی گئی ہے، جن کو دیا گیا ہے، ان سب سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے جو کلام اللہ کو ذریعہ بناتا ہے اپنے عبادت کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے۔ تو اسی طرح اگلی حدیث پاک پر مختصر سا تبصرہ جو کل میں نے عرض کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو 5 خصلتیں رمضان میں وہ دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے، میری امت سے پہلے کسی امت کو وہ نہیں دی گئی۔ تو اس میں پہلی چیز جس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیات کا ذکر فرمایا، ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ کے ہاں وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ، مشک سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اس کے اندر کئی اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، بو ناپسندیدہ ہے اور خوشبو پسندیدہ ہے، تو یہ کیسے ہے کہ ایک روزے دار کے پیٹ خالی ہے تو
اس کے معدے سے جو بخارات اٹھتے ہیں اور منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے۔ اس سے یہ بھی نہ خیال کیا جائے کہ بندہ صبح کو اتنا زیادہ پانی پی لے یا لسی پی لے گاؤں میں رہنے والے کہ سارا دن وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے کھٹی ڈکاریں آتی رہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بو پیدا ہوئی ہے منہ میں یہ شاید پسندیدہ ہے۔ یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جب بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے پیٹ خالی ہوتا ہے تو پیٹ سے جو بخارات اٹھتے ہیں خالی معدے کی وجہ سے وہ منہ کی طرف آتے ہیں، تو اس میں ایک طرح کی بو پیدا ہوتی ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ ورنہ روزے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بندہ اونٹ کی طرح، جیسے اونٹ ہے نا 8 دن کا پانی اپنے پیٹ میں سٹور کر لیتا ہے تاکہ آگے پانی نہ بھی ملے تو وہ چلتا جائے، کہ مسلمان بھی شہری کو اتنا پانی اندر سٹور کر لے کہ سارا دن کے وہ کام آتے رہے، پھر تو مطلب بھوک اور پیاس تو حاصل ہی نہ ہوئی نا۔ اللہ اس لیے شہری اور جو کھانا پینا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ سارے دن کے لیے سٹور کریں، معمول کے مطابق آپ کھا لیں اور پھر اس پر آپ محسوس کریں گے تو بھوک اور پیاس تو محسوس کرنے کے لیے مشقت ہو اس میں تبھی تو روزہ ہے نا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واضح۔ اچھا، تو حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کئی حکمتیں نقل فرماتے ہیں۔ موطا امام مالک میں حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ امام دار الحجرہ، آپ پہلا قول یہ ہے کہ رب تعالی جل شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس بدبو پسند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بدبو کو کستوری کی خوشبو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کا بدلہ جو ہے اور ثواب وہ خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو کستوری سے زیادہ عمدہ اور جاں پرور ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا قول یہ ہے کہ دن قیامت کے جب روزے دار قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی جنہوں نے کثرت سے یہ عبادت کی ہے اور روزہ خلوص کے ساتھ رکھا ہے، حضوری کے ساتھ رکھا ہے، تو قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر، تو ان کا نشان یہ ہوگا کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو کستوری سے بھی بہتر ہوگی وہ میدان محشر میں اور قیامت کے دن روزے داروں کے منہ سے آ رہی ہوگی، جبکہ وہ قبروں سے اٹھ کر آ رہے ہوں گے تو اس دن ان کی خوشبو جو ہے وہ میدان محشر میں پھیل جائے گی، محسوس ہوگی۔ اور حضرت امام مالک بن انس فرماتے ہیں ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے تو اللہ کے ہاں وہ خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں اس کا تعلق محبت سے ہے۔ یعنی سوال یہ ہو سکتا ہے نا کہ جب بدبو ہے تو خوشبو کیوں لگتی ہے، تو فرماتے ہیں اس کا تعلق محبت سے ہے، محبت سے اس کا تعلق ہے۔ مثال تو نہیں بنتی لیکن ناظرین و سامعین میں سمجھانے کے لیے اکثر میں عرض کیے دیتا ہوں محبت کا، تو دیکھیں کوئی بچہ بھی اگر اس کے منہ سے ریک بہتی ہو، ہم
اردو میں پنجابی میں اس کے پانی بہنے کو لعاب کو رالیں بھی کہہ دیتے ہیں، رالیں گر رہی ہیں اس کی، ریق. اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے. اور اگر بچہ کسی کا ہو تو آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ اس کی ماں کو کہہ دیں گے اس کو سنبھالیے، منہ صاف کیجئے. بچہ آپ کا اپنا ہو تو اس حال میں بھی آپ اس کو اٹھا لیں گے. اگر ناک سے پانی بہ رہا ہو، اس کے منہ سے پانی بہ رہا ہو تو اٹھائیں گے آپ. بلکہ بسا اوقات محبت سے اس کے منہ میں جو پانی آ رہا ہے اس کو آپ اپنے منہ میں لے لیں گے محبت سے. تو سوال یہ ہے کہ وہی بچہ اگر اس سے محبت نہیں ہے، آپ کا اپنا نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اور بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اسے گندا محسوس کر رہے ہیں. وہی بچہ آپ کا اپنا ہے، لاڈلا ہے، محبت والا ہے، آپ اس کی ریک اپنے منہ میں لے رہے ہیں. تو ریک ہے، رالیں تو رالیں ہیں، پانی تو پانی ہے، ناک سے بہنے والا پانی تو پانی ہے. یہ فرق کیوں پڑ گیا کہ جب محبت آ گئی تو آپ نہ ناک محسوس کر رہے ہیں، نہ منہ کا پانی محسوس کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ لطف لے رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو جو ہے نا اپنی زبان سے بھی جو ہے نا چاٹ رہے ہیں. فرق کس چیز کا پڑا؟ ناک ہی رہی اور ریک ہی رہی. فرق ہو گیا محبت کا، کہ جس سے محبت ہے اس کی، جس کو بدبو کہہ رہے ہیں وہ بھی خوشبو محسوس ہو رہی. اللہ اللہ، سبحان سبحان. ہم اپنے دوستوں سے کہہ دیتے ہیں اجاب پراں تو اس سے بو آ رہی، عام دوستوں سے. لیکن خاص دوست، آپ اس کی بو کو بھی خوشبو محسوس کر رہے، کبھی گھن محسوس نہیں کرتے آپ. مطلب محبت کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مفہوم ہی بدل دیتی ہے. تو بلا تمثیل، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا آپ سے. مالک جل وعلا کے لیے جو خود کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، خواہشات کی پیروی چھوڑ بیٹھتا ہے، مالک میں تو تیرا ہو گیا، تو پھر مالک بھی فرماتا ہے کہ تیرے منہ سے جو بو آ رہی ہے نا، بدبو جسے کہتے ہیں، جب میری محبت میں تیرا یہ حال ہو گیا تو میں اس کی قدر مشک سے یعنی کستوری سے بھی زیادہ کرتا ہوں، اس کی خوشبو سے بھی زیادہ کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ ہے محبت کی بات. اور کیونکہ روزے کا مقصد ہے تقرب، اللہ تعالی کی محبت اور قرب. لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار. پرہیزگاری تو قرب الہی کا نام ہے، تقرب کا نام ہے. خالصاً، تو جس مشقت میں آپ پڑھیں اہل محبت، اس کا جواب محبت سے آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. آہا. اگر ندامت سے عبادات کے دوران آپ کی آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے تو ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی ناقدری یہ ہوتی ہے کہ وہ روتا بھی رہے تو کوئی دیکھتا نہیں جی. لیکن مالک تعالی جل شانہ کی محبت میں، اس کے تقرب کے لیے، اس کے محبت میں جو شخص آنسو بہا رہا ہے، فرمایا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میری عرق انفعال کے. ندامت سے ایک مسلمان جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے ہی یاد خدا میں آنسو بہا رہا ہے، فرمایا شان کریمی یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے گرنے والا پانی جو ہے اللہ پاک سچے موتیوں کی قدر کرتا ہے اس کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان.
اور روزہ رمضان، صیام رمضان، قیام رمضان، قیام اللیل اور صیام النہار، دن کے روزے، رات کی قیام، یہ اتنی خالص عبادت ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ خالص میرے لیے ہے، روزہ دار کا روزہ خالص میرے لیے ہے، اور کئی اعمال کی جزا میں ملائکہ کے ذمہ کرتا ہوں کہ وہ دے دیں، لیکن روزے دار کی جزا ملائکہ کے ذمہ نہیں کرتا، انا اجزی بہی، میں خود ہی اس کی جزا دیتا ہوں، کیوں کہ یہ عمل خالص میرے لیے کر رہا ہے، جزا بھی میں عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اور ایک حدیث پاک میں تو اس طرح بھی پڑھا گیا کہ وانا اجزا بہی، میں صرف جزا دیتا نہیں، میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں، کیوں کہ وہ خالص میرے لیے کر رہا ہے، تو میں کوئی اور چیز دوں اس کے بدلے میں نہیں، بلکہ اپنی ذات کی محبت اور معرفت اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان جیسے کہ کسی شاعر نے بڑا کمال کیا، کچھ اور مانگنا میرے مشرب میں کفر ہے، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ اسی لیے بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں روزہ تمام عبادات کے لیے دروازہ ہے، کیوں کہ روزہ کی وجہ سے روزہ دار کا جو دل ہے وہ پر نور ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے صرف روزہ نہیں، اگر رمضان المبارک کو طاعت میں، عبادت میں پرخلوص، خشوع کے اور حضوری کے ساتھ بندہ گزار دیتا ہے، تو ہر عبادت کے لیے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ رغبت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو رمضان کی عبادت ایسی جامع عبادت ہے جو ایک بندے کو رب کے قریب کرتی ہے، اور اس کے دل میں ہر قسم کی جو عبادت ہے، رب کی عبادت، اس کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو محبوب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان آداب کے ساتھ، مراعات ادب کے ساتھ، رعایت ادب کے ساتھ، آداب کے ساتھ روزہ کو گزارتا ہے، اور ہر وقت رمضان المبارک کے روزے کا ادب پیش نظر رکھتا ہے، اور اس وقت عبادات کی رغبت اس بندے کے دل میں پیدا ہو جاتی۔ بعض بوڑھے بزرگ ایسا بھی کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ چونکہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے مالک کو، اس لیے مسواک نہیں کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ آئے، تو اس کی ضرورت نہیں، یہ تکلف ہے۔ اس لیے کہ وہ جو بو ہے نا وہ حلق سے آتی ہے، نیچے سے، معدے کی طرف سے، دانتوں کی بدبو نہیں ہے وہ، یہ خاص خیال رہے۔ اس لیے مسواک مستحب بھی ہے ہر وقت کرنا، رمضان شریف میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بو کو بچا کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دانتوں کی بدبو ہے جو مسواک لے جاتی ہے، اور وہ حلق کی بدبو ہے جس کے بارے میں یہ مسئلہ کیا جا رہا ہے، لہذا خود کو دانت گندے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہمیں رحمت کی، مغفرت کی، عتق من النار کی، اور رحمت کی اس برسات میں جو اللہ تعالیٰ پورا مہینہ شہر مبارک اس میں برساتا ہے، اللہ تعالیٰ
ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اس کی چند چھینٹیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ رحمتوں برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ ہم رمضان مبارک کی ان مقدس ساعتوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور آنے والا کل کا پروگرام انشاءاللہ آپ جانتے ہیں، سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کے یوم شریف کے نسبت سے ہے انشاءاللہ۔ اس میں ہم آپ کی طاعت اور آپ کی بندگی کے نمونے بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور سیدہ پاک کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے، اور انشاءاللہ اس خاص موقع پر امت کے لیے دعائیں بھی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ ہمیں طاعت کی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔